جو آپ سے مشاورت نہیں ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آ گیا ہے، یہ افواہ ہے کیا ہے، ایسی کوئی بات ہے، فیک نیوز ہے، یا آپ لوگوں سے واقعی مشاورت نہیں کی گئی، وہاں سے نام فائنل ہو گیا، آپ کے ساتھ ترک کا پتہ کھیل لیا گیا، ترک کی چال چل لی نون لیگ نے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل میڈیا میں کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا جا رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے، اور کچھ بڑے اتھینٹک چینلز نے یہ بھی کہہ دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایگری ہو چکی ہے اور وہ فائنل ہو چکے ہیں، جس پہ ہم نے اپنا ایک تردیدی بیان کیا، تردید اس کی. میں خود رات کو چینلز پہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ مشاورت نہیں ہوئی. پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنے نام جو ہیں وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے، اور جب شیئر ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ایک کمیٹی بھی بنائی جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، جو ان معاملات کو دیکھیں گے. جب ان کا آج تک نام نہیں ہے، جب نام آئے گا پی ایم ایل این کی طرف سے پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن نام آیا نہیں ہے، اور اس پہ جو ہے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہے. یعنی یہ صرف افواہ ہے کہ نام آیا ہی نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے شاید مشاورت نہیں ہوئی، اعتماد میں نہیں لیا گیا. دوسری بات ہے اگر نام آتا ہے، فار ایگزامپل اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے، لکھ کر دے دیا آپ کے لیے قابل قبول ہے نام. ایک مشاورت کا ایشو ہوتا ہے، مشاورت نہ کی جائے، اور ایک ہوتا ہے نام پر یا شخصیت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نام ہمیں قبول ہی نہیں ہے. دیکھیں پارٹیز کی طرف سے نام آنے ہیں، ہمیں کیا ہے کہ ہم کسی دیکھیں ہم نے بھی نام دینے ہیں، پی ایم ایل این نے بھی دینے ہیں، باقی جماعتوں نے بھی دینے ہیں، یا پی ڈی ایم نے اکٹھے نام دینے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک ذاتی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر ان کا ایک فیصلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ نام دینے اس کے اوپر ڈسکشنز ہونی ہیں، اور وہ 3 نام جو ہم نے شارٹ لسٹ کرنے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی 3 نام لے کے آنے. 6 ناموں میں سے ایک نام کون ہے؟ تو نام ذرا بتا دیں کہ آپ نام یا ابھی ڈسکلوز نہیں ہو سکتا؟ ابھی بہت جلدی ہے. پھر بھی کوئی نام شیری رحمان صاحبہ کا نام تو نہیں، ابھی کسی کا نام ایسے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہو رہی ہے اس پہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کنڈی صاحب، اس پہ پھر بہت سے سوالات گردش کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل اس پہ کل میں نے اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، اس میں جو میٹنگ شروع ہے اس پہ 230 جو ہے اس پہ جو ہے وہ کچھ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت کو ہونا چاہیے، کچھ مطلب ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. اگر اس پہ آپ اعتراض ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کیا کچھ نہیں کر رہی ہے؟ وہ الیکٹڈ حکومت کی طرح ایکٹ کر رہی ہے، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہے ہیں، وہ بھرتی بھی کر رہے ہیں، وہ فنڈ بھی تقسیم کر رہے ہیں. تو کیا وہ صحیح ہے آپ کے مطابق؟ غلط ہے. دیکھیے کیئر ٹیکر حکومت کا کام ہے کہ آپ الیکشن کریں اور ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے جو آپ کے اختیارات ہیں آپ اس سے باہر جا رہے ہیں نا، تو ہو رہے ہیں. کس نے منع کی؟ فنڈ بھی، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی تقسیم ہو رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کلاس 4 سے لے کے سیکٹری تک ہو رہی ہے، نئی بھرتی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. گاڑی بھی خریدی جا رہی ہے پنجاب میں، تو باقی تو چھوڑنے کے بیوروکریٹس کے لیے گاڑی بھی لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا یہاں پہ. غلط چیز ہے. اگر یہ تو بیوروکریٹس کے اگر یہ سیاستدانوں کی ہوتی تو پتہ نہیں آپ ابھی اسپیشل کوئی ٹرانسمیشن چلا رہے ہوتے، سیاستدان گاڑیاں خرید رہے ہیں. بیوروکریٹس کی خبر بھی آپ نے کھیل کر دی. اور یہ جو پنجاب حکومت 2.5 ارب روپے سے کمشنروں کے لیے جو یہ نئی ڈبل کیبن ہے وہ خرید رہی، جو آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ناموں پہ اتفاق کب تک ہو جائے گا کنڈی صاحب؟ یہ الیکشن کمیشن کے پاس سے پھر معاملہ نہیں چلا جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ لوگ ایک پیج پر نہیں آ پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اپنا جو ہے پارلیمنٹ کے ٹینور ختم ہونے سے پہلے اتفاق ہو جائے گا ناموں پہ، اور مجھے امید ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھ کر ہی کوئی معاملات حل کریں گے. الیکشن کمیٹی تک بات نہیں جائے، کیونکہ کمیٹی ہوگی پارلیمانی کمیٹی اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن. تو میں امید کروں گا کہ پارلیمانی کمیٹی یا الیکشن کمیشن تک یہ بات نہ جائے. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن اس چیز کو جو وہ اپنے بیٹھ کر جو ہے 6 ناموں میں سے ایک نام پہ ایگری ہو سکے. یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہو کہ قاہرہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے 60 دن اور 90 دن میں کوئی فرق نہیں ہے، 60 دن میں ہو جائے 90 دن. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن میں ہو جانے چاہیے، جلد از جلد ہو جانے چاہیے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے اور 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اتحادی جماعت اتنی ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشنز ہوں اور 90 دن اس میں ہوں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر 60 ہے اور 90 اس میں زیادہ فرق نہیں تو آپ 90 دن میں کرا لیں، کیونکہ بہت سی اتحادی جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ جو اکا دکا یہ بھی 90 دن ہونے چاہیے تو 90 دن کر لیں. لیکن ہم کہتے ہیں 90 دن جو ہیں وہ 90 دن ہی ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. 60 اور 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن انشاءاللہ ہو جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر، کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی، اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا.
کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفس اسٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.